बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया सबात से मैं इकबाल इंजवा। नाज़रीन, आज हम 3 टॉपिक पे बात करेंगे। पहली, शहबाज शरीफ का इस मौजूदा सूरत हाल पे ख़िताब, क्या कहा उन्होंने उस पे। दूसरा, ईरान की जो जंग है इसराइल और अमेरिका और साथेदातियों के साथ। और तीसरा, इमरान खान। सबसे पहले नाज़रीन, जो हमारे बदकिस्मती से फार्म 47 के जाली हुकूमत के उन्होंने हाल ही में जंगी सूरत हाल को देखते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 63 रुपए इजाफा कर दिया, जिसमें आम आदमी पहले ही मरा हुआ था, वो मज़ीद दफन हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, लेकिन हमारे नाम नहाद किस्म के जाली वज़ीर आज़म ने ख़िताब किया। उन्होंने कहा जी कि बहरान से निपटने के लिए जैसे उनका एक ड्रामाई अंदाज होता है, बड़ा दुख हुआ, बड़े दिल पे सीने पे पत्थर रखे, सांसें रुकी हुई थी जब मैं ऐलान कर रहा था, हलक से नवाला उतर नहीं रहा था, लेकिन फिर भी बहरान से निपटने के लिए जो उन्होंने पॉलिसी बनाई वो दी कि दफ्तर हफ्ते में 4 दिन खुले रहेंगे। आगे उन्होंने कहा सरकारी और निजी इदारों में 50% अमला घर से काम करेगा, यानी ऑनलाइन। स्कूलों में 2 हफ्ते की छुट्टियां देकर ऑनलाइन क्लासेस करवाई जाएंगी। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 2 माह के लिए 50% कटौती का ऐलान। आज ये जो मैं पॉइंट पढ़ रहा हूँ जी, मैंने उनके पॉइंट लिखे हुए, इसमें से मुझे बताइएगा कि कोई एक ऐसा नुक्ता भी हुआ तो आप मुझे कमेंट्स में बताना कि ये वाला जो पॉइंट था ये अवामी मुफाद में है। कहाँ इनमें मतलब इस सारे ऐलान के अंदर क्या आपको नजर आता है? यानी सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 2 माह के लिए 50% कटौती का ऐलान, सरकारी अखराजात पर 20% कमी, गैर ज़रूरी खरीदारी पर 2 माह की पाबंदी। गैर ज़रूरी खरीदारी मैं और आप खरीदेंगे, जो मुश्किल से अपने 2 वक्त की रोटी पूरी करते हैं। मेरे तरह के पाकिस्तान के अंदर 80% लोग हैं, सब के सब बड़ी मुश्किल से वक्त गुजारा करते हैं, तो गैर ज़रूरी खरीदारी पे हमारे ऊपर दो मतलब किसके ऊपर पाबंदी? खैर, दफ़ा करें। काबीना अरकान के 2 माह की तनख्वाह नहीं लेंगे। अकाउंट में होती है उन्हें और खापे, करप्शन, 2 नंबरियाँ, फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग, ये थोड़ा वो है, उनके अपने निज़ाम चल रहे होते हैं। अच्छा, आगे जो अफ़सोसनाक बात है, अपने खिताब में उन्होंने इरशाद फरमाया कि ईरान ने जो सऊदी अरब, बहरीन, कतर और दीगर खलीजी ममालिक पर जो हमले किए, इसकी हम मज़म्मत करते हैं। खलीजी ममालिक पर हमलों से खित्ते के अमन को ख़तरा लाहक है और ईरान पड़ोसी ममालिक के सफारत खानों पे हमला करता है, इस पे हम मज़म्मत करते हैं। लेकिन उन्हें शायद मालूमात नहीं या सोए हुए होंगे कि शहबाज शरीफ साहब को ये नहीं पता कि ईरान ने अगर खलीजी ममालिक पे कोई हमला किया तो क्यों किया। वो जो इज़राइल और अमेरिका जिनके जाकर आप चापलूसियाँ करते हैं, जिनके आप गुड्डे क्या कहते हैं, गोडे वो पकड़ते हैं, उसने ईरान पे हमला किया, उस पे आपको मज़म्मत नहीं याद आई। जो ईरान और इज़राइल बेगुनाह ईरान के ऊपर हमला कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ लालच, दुश्मनी, नफ़रत, बुग़्ज़ की वजह से, उस पे खित्ते का अमन ख़राब नहीं होता। अच्छा, आगे ये कहा कि हम खलीजी ममालिक के साथ हैं, हमारी हमदर्दियाँ, हमारा सब कुछ उनके साथ है, जो ईरान उन पे हमला कर रहा है। तो जो अमेरिका 2 सुपर पावर हैं, ईरान के ऊपर हमला किया हुआ है उन्होंने, उस पे ना मज़म्मत, ना अफ़सोस, ना कोई बात। अल्लाह की लाठी है, देखते हैं। चलें, बात लंबी हो जाएगी और बात करते-करते फिर बीपी भी हाई हो जाता है, हाई मीन्स कि गुस्सा आ जाता है, यार क्या क्या बात करें, ये लोग हमारे हुक्मरान हैं। ये जो मैंने आपको बहरान से निपटने के लिए जो पॉलिसी है, इस गरीब का नवाला बंद कर दो, इस गरीब का द दरवाज़ा बंद कर दो, उसकी तनख्वाह काट कर उसे दे दो, उससे हम ऐसा कर दो, हम इत्तेहाद रहें, इस वक़्त ज़रूरत है कि कौम मुत्तहिद हो। कौन-सी कौम शहबाज शरीफ साहब? ये 25 करोड़ जिसे आप कौम कहते हैं, ये भेड़-बकरियाँ गुलाम, अगर ये कौम बनती तो ये आपको छोड़ती? क्या क्या ऐसे भाषण देते हैं? इमरान खान क्यों बंद किया हुआ है? वजह? इसी कौम की वजह से। इस वक़्त इत्तेहाद की ज़रूरत है। इमरान खान को बंद किया हुआ, उसमें इत्तेहाद की ज़रूरत। चलें, फिर बात वही आती है, क्योंकि आपके 70 सालों से एक ही तरह का रवैया, एक ही तरह के बयान है, तो फिर आखिर में बददुआएँ निकलती हैं।
ناظرین آگے جو بات ہے ایران کی، اس میں انشاءاللہ شام والے ویلاگ پہ میں آپ کو سٹیٹس بتاؤں گا کہ ایران نے اب تک اسرائیل پہ کتنے میزائل اور ڈرون حملے کیے، کتنا نقصان ہوا، خلیجی ممالک پہ کتنے کیے، مزید کیا ہوا۔ ابھی کرتا ہوں تو لمبا ہو جاتا ہے۔ ابھی صرف یہ کہوں گا کہ ایران جذبہ حسینیت کے ساتھ کھڑا ہے اور جنگ لڑ رہا ہے، اور جو امریکہ اور اسرائیل اور جو دوسرے یہ جذبہ دشمنیت، جذبہ بغضیت اور جذبہ تعصبیت کہہ سکتے ہیں، اس کے تحت وہ ایران کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں، اور جو اتحادی ہیں جس میں سعودیہ ہے، قطر ہے، بحرین ہے، یا پاکستان بھی شامل ہے، یہ جذبہ مفادیت کے تحت لڑ رہے ہیں۔ یعنی اس وقت تین طرح کی جنگیں ہیں۔ ایران لڑ رہا ہے جذبہ حسینیت، امریکہ اور اسرائیل جذبہ دشمنیت یا بغض، یہ میں اپنی طرف سے الفاظ کر رہا ہوں، کوئی ڈکشنری میں یہ ادب نہیں ہے۔ اور جو اتحادی ہیں خلیجی ممالک انکلوڈنگ پاکستان، یہ جذبہ مفادیت کے ساتھ لڑ رہے ہیں، یعنی انہیں مفاد ہے امریکہ سے، اگر یہ لڑیں گے نہیں تو امریکہ ان کا روزی روٹی بند کر دے گا۔ امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ، اچھا ایران سے دشمنی کیا ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ پہلے یہ تھا کہ وہ میزائل کیا کہتے ہیں ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے، اس کے بعد ہٹے تو اس کے یہاں تیل ہے، اس سے ہٹے تو خامنہ ہی نہیں چاہیے، اس سے ہٹے تو دشمنی ہوئی نا، بغض ہوا، تعصب ہے مذہب کا، اس کی وجہ سے اسے وہ کر رہے ہیں۔ اب فتح کس کو ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے جذبہ حسینیت کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی، اور یہ سچ بھی ہے، یہ طنزیہ نہیں ہے۔ آپ ذرا غور سے سوچیے گا، ایک طرف کون سا جذبہ ہے، دوسری طرف کون سا ہے، تیسری طرف کون سا ہے۔ باقی تفصیل انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں جو اپڈیٹ ہوگی وہ بتاؤں گا۔ آگے آج منگل ہے، عمران خان کے ساتھ ان کی بہنوں کا، رشتہ داروں کا ملاقات کا دن ہے۔ حسب روایت ملاقات نہیں ہوگی، عبدلی صاحب یہ بھی قومی مفاد کی خاطر اس کی ملاقاتیں بند کریں گے، اور عمران خان جو اب اس پہ بات اس لیے نہیں مطلب کرنا فضول ہے کہ 3 سال سے ہم ایک ہی بات فسطائیہ، ظلم، جبر، بربریت، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کیوں بات ہے، کب تک رہے گا یہ تو خیر، جب تک یہ ناجائز حکومت ہے تب تک ہی رہے گا، لیکن عمران خان بے گناہ ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اور جس طرح سے امریکہ طاقت کا نشہ دے کر ایران کے اوپر بلا وجہ حملہ کیا ہوا ہے، اسی طرح سے پاکستان کی ریاست کی جو طاقت ہے انہوں نے بھی عمران خان کو بند کر رکھا ہے تاکہ اپنے مفاد کرے۔ لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ جو شہباز شریف نے اس پالیسی کو، یعنی کوئی ایک پالیسی بھی نہیں ہے، مطلب میں تو نہیں بتاؤں گا نا کہ پالیسی کیا ہوتی ہے، پالیسی وہ بتائیں جو اربوں خربوں کے حساب سے لیتے ہیں جو منتخب نمائندے ہیں، اور یہ ادھر کی کٹوتی ادھر، ادھر کی کٹوتی ادھر۔ بھائی اگر اتنی ہمدرد ہو تو وہ جس نے 12 ارب کا جہاز خریدا ہے اور 3 گھنٹے لاہور کی فضا میں وہ جہاز سیر و تفریح کرواتا ہے مہارانی کو، اس پہ کتنے اربوں کا پٹرول لگتا ہے، اس پہ کٹوتی نہیں ہے۔ آج 1 ہفتہ ہو گیا، مریم نواز کا جہاز پتہ نہیں آسٹریلیا کے آسٹریا کے کہاں وہ بیگ خریدنے گیا ہوا ہے، اس پہ جو خرچہ آتا ہے اس پہ کٹوتی نہیں ہے، اور باقی نے بھاشن دے یا ڈرامے بازی ہے ساری، کے دلوں پہ پتھر رکھے تو آنکھوں سے آنسو نکلے تو گلے سے گلا خشک ہو گیا تو بات نہیں نکلتی تھی، میں اپنی غریب عوام کے ساتھ ظلم لیے۔ آپ صرف اپنے گھر کا خرچہ بھی اگر ادا کر دیں تو پھر بھی کروڑوں اربوں روپے بچتے ہیں۔ تو نہ ڈرامے کریں اور نہ اس بیوقوف قوم کو بیوقوف بنائیں۔ آگے آپ جیسے جو لوگ ہیں وہ بھی بلے 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 بلے، شہباز شریف صاحب نے تو آدھی تنخواہ کاٹ دی۔ میاں صاحب ایک بھی سرکاری آفیسر نے اگر تنخواہ آدھی لی تو جو آپ کہیں گے میں تیار ہوں سزا کے لیے۔ اس قوم، یہ وہ قوم ہے جس کو آپ نے کھلا کھلا کے جھوٹ، حرام، رشوت، کرپشن کروا کے عادی کیا ہوا ہے، یہ تنخواہیں دے گی آپ کو۔ انڈیا میں کیوں نہیں اثر ہوا یار اس جنگ کا؟ بنگلہ دیش میں کیوں نہیں ہوا؟ سری لنکا میں کیوں نہیں ہوا؟ پاکستان بس کھانے کے طریقے ہیں، ادھر سے کوئی تھپڑ مارے تب بھی اللہ کے نام پہ دے دو۔ ہمارا ایک پڑوسی تھا، بلکہ ہے بھی، یا اگزامپل دے دیتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا نقصان ہونا پھر بھی بڑے خوش ہوتے ہیں، پوچھیں کیوں جی؟ یار شکر ہے نقصان ہوا کہ اس کے بدلے میں لوگوں سے
ہمدردانہ طور پہ پیسے مانگوں گا، اور واقعی وہ ایسے ہوتا بھی ہے کہ نقصان کم قیمت کا ہوتا ہے، امداد زیادہ آ جاتی ہے۔ تو یہ جو حکومت ہے نا، یہ اس طرح کی ہے، یعنی ملک کی سٹیبلٹی میں ان کا نقصان ہے، اور ملک کی بحران کے اندر اس موجودہ حکومت کا فائدہ ہے۔ یہ سعودیہ کے جا کے پاؤں پڑتے ہیں، $5 ارب ہمارے بینکوں کے اندر رہنے دو، 10 سال کی ایکسٹینشن دے دو اسے تاکہ وہیں رہے، اور مزید یہ ہے کہ آپ ہمیں اتنا عرصے کا اتنا 5 ارب کا پیٹرول دیتے رہیں، ہم آپ کی جنگ لڑیں گے۔ تب ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اتھل پتھل کیا ہوا ہے، بس نہ باغ دوڑ، کھاؤ کھائی کھاؤ کھائی، کتنے کہ یہ 200 400 بندہ کھائے گا، کب تک یہ سب کچھ کرتا چلتا رہے گا؟ آخر ایک دن تو یہ ٹوٹے گا نا، یہ کفل تو ٹوٹے گا، یہ سب کچھ ننگا تو ہوگا۔ امید ہے کہ ہم ابھی تک، چلے زندگی کا تو پتہ نہیں ہوتا، لیکن امید کے حساب سے اگر ہم یہ کہیں تو 15 20 سال ابھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں، تو اتنے عرصے میں کچھ تو دیکھیں گے نا یار ان کو۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ اپنے آپ کو باشعور کسی ملک کے حکمران کہتے ہیں، جن کے 25 کیا کہتے ہیں، سوری، جن کے 80 سال سے ایک لائن چینج نہیں ہوئی، ایک لائن جسے کہتے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوئی، وہی بولتے ہیں کل بھی مشکل وقت، آج بھی مشکل وقت، کیا ٹکرے مارنے آئے ہوئے تھے؟ برحال خیر، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔